بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@miraj کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حرام تھا اور وہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اوڑو میں ہوئی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام مقیم تھے۔ ویسے لوط علیہ السلام کے والد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آسمان بادلوں سے بڑھ جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت بہت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کا حسین شاہکار تھا۔ باغات کی کثرت تھی۔ یہاں کی ضروریات کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ بہت ہی زرخیز تھا اور طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے اس طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں میں ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں آنے سے آخرکار کیسے روکا جائے۔ ایک دن ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کے بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی اور ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی صورت میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا، اور ابلیس نے کہا کہ اگر ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تم ایسا کرو، یعنی کوئی شخص تمہاری بستی میں یا علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں اناج چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں بے حیائی پھیل گئی تھی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ فحاشی کے کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنے شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقوں سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کے بستیوں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور وہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی میں انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ امیروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ بد اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناؤنے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دن رات وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔
ان کو سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہو اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خود کہا اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب کم عمر لڑکوں کو دیکھا تو آپ گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکیاں مہمان ٹھہری ہے۔ یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ سن کر یہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم کے لڑکے دروازے توڑنے پر بضد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی، اور خاص عذاب الہی ان لوگوں کو پہنچا جو لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر اکاڑ دیا اور پھر بستی کو اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ پتھر ان کو لگتے ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ بچے نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جب یہ شہر تباہ ہوا تھا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول رہتے، یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی، اور اہل سدوم جس کو پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے، جو تا قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک انسانی آزادی کا نام اس بدکاری کے لیے اجازت دی جاتی ہے جو اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔
حقیقت یہ ہے ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس بولا جب مرد سے بدکاری کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دوستو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔